السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل۔ ایک عورت کے لیے ماں بننا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ یہ سارا عمل بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے، جس کے دوران عورت کو اکثر یہ لگتا ہے کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ نہ تو اپنی پسند کا کچھ کھا پی سکتی ہے اور نہ رات بھر سو سکتی ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان ماؤں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جو پہلی بار اس عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے یہ سارا سفر کافی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو جس عورت کی کہانی سنائیں گے اسے ان 9 مہینوں کے دوران ہی یہ دل دہلا دینے والا سرپرائز ملا جب اس نے نوٹ کیا کہ اس کے جسم میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شینس کو ابھی پریگننٹ ہوئے 6 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے جب اس نے نوٹ کیا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ ایک عام حاملہ عورت کا 3 مہینوں بعد ہی اتنا بڑا پیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ڈاکٹروں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور نرس نے اسے یقین دلایا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن جب الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو ان دونوں عورتوں کو سمجھ آ گئی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شینس ڈاکٹر کے آفس میں یہ امید لے کر آئی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد اس کے وہم کو دور کر دے گی۔ جیسے ہی نرس نے اس کے پیٹ پر جیلی لگائی اور الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کیا تو فوراً پریشان نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، جسے دیکھنے کے بعد شینس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس نے نرس سے پوچھا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے، تو نرس نے کوئی جواب نہ دیا اور ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کیا۔ شینس کے لیے ہر گزرتا منٹ گھنٹوں کے برابر لگ رہا تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کو بہت پریشانی ہو رہی تھی اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے حالات میں پھنس جائے گی۔ شینس کی بہن اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر چکی تھی اور شینس بھی اپنا خاندان شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن شینس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر درد میں جلد ہی مبتلا ہو جائے گی۔ کئی سالوں سے شینس اپنی بہن لینڈا سے نہیں ملی تھی اور آخر تنگ آ کر ایک دن بس میں بیٹھی اور اپنی بہن سے ملنے اس کے شہر چلی گئی۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچی تو اپنے بہنوئی کو غصے میں گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس کو سلام کیا لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ شینس کو اس کے اس برتاؤ پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی تو اسے اپنی بہن روتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنی بہن سے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تمہیں اس نے مارا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، ہم کئی سالوں سے والدین بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ میں نے مصنوعی طریقے سے ماں بننے کی کوشش کی لیکن میں ناکام رہی اور اب میرا شوہر ایک بار پھر مصنوعی طریقے سے باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم ایک بار پھر اتنا مہنگا علاج کروانے کے لیے قرض نہیں لے سکتے۔ اس بات پر ناراض ہو کر وہ چلا گیا۔ شینس نے اپنی بہن کو سہارا دیا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے سہارا دینے کے لیے کہنے والے کھوکھلے الفاظ اتنے معنی خیز ثابت ہونے والے ہیں۔ 2 سال تک علاج کروانے کے بعد اس کی بہن کا حمل ٹھہر گیا، لیکن اس نے اس بار یہ خبر کسی کو نہ دی کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس بار بھی ہمیشہ کی طرح پہلے 3 مہینوں میں ہی اس کا بچہ گر جائے گا۔ لیکن جب 3 مہینے گزر گئے اور اس کا بچہ تندرست رہا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ جشن مناتی ایک اور سانحہ ہوا اور 6 مہینے گزرنے سے پہلے ہی لینڈا کا بچہ ایک بار پھر اس کے پیٹ میں ہی گر گیا۔ شینس نے اپنی بہن کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن اس کی تمام تر امیدیں ٹوٹ چکی تھی۔ اسی دوران لینڈا کے شوہر نے اسے ایک اور آئیڈیا دیا جسے شینس نے ایکسپٹ کر لیا۔ شینس اپنی بہن اور اس کے شوہر کے سیلز کو اپنے جسم میں پلانٹ کروا کر ان کے بچے کو پالنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ شینس 21 سال کی تھی اور محض خدمت خلق کی خاطر اس نے یہ فیصلہ کیا۔ حمل کے 3 مہینے تو شینس کو کوئی زیادہ تکلیف نہ ہوئی، لیکن 3 مہینے گزرنے کے بعد اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر اس نرس کے بلانے پر اندر داخل ہوئی تو شینس کے لیے انتظار کرنا مشکل ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو دیکھا اور اس کے منہ سے ایک الفاظ بھی نہ نکل سکا۔ آخر اس نے شینس کو اس کی زندگی کی سب سے خوفناک ترین خبر سنائی۔ شینس کے پیٹ میں نہ صرف ایک بچہ تھا بلکہ اس کے ساتھ 2 بچے اور بھی موجود تھے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے فوراً شینس کی بہن اور اس کے شوہر کو کال کی اور انہیں بھی یہ حیران کن خبر دی۔ ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن شینس شدید تکلیف سے گزر رہی تھی۔
اس کے بعد تمام پریگنینسی کے دوران شہناز نارمل رہی، اور جب بھی اس نے ان بچوں کے بارے میں کوئی پوچھتا تو وہ اس جوڑے کی طرف دیکھ کر کہتی، آپ بتائیں آپ کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگرچہ یہ بچے میرے جسم میں پل رہے ہیں لیکن اس کے اصل ماں باپ تو لینڈا اور اس کا شوہر ہیں۔ شہناز 8 ماہ کی حاملہ ہوئی تو اس کا پیٹ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ 8 مہینوں بعد ہی اس کو لاحق خطروں کی وجہ سے اس کا آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے تینوں بچوں کو نکال لیا گیا۔ تینوں بچے تندرست تھے اور 2 ہفتوں بعد ہی اپنے اصل والدین کے ساتھ ان کے گھر جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے نام ہیریسن، ڈیزی اور ویلو رکھا۔ آج بھی شہناز اپنے اس فیصلے پر بہت خوش ہے اور وہ ہر سال ان بچوں سے ملنے ضرور آتی ہے۔ شہناز کا کہنا ہے کہ ان بچوں کے بائیولوجیکل پیرنٹس لینڈا اور اس کے شوہر ہیں، جبکہ میں تو محض ان کو خوشیاں دینے کے لیے اپنی قربانی دے رہی تھی، اور اگر ان بچوں کا ڈی این اے کروایا جائے تو وہ ان کے اصل ماں باپ کا ہی سامنے آئے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، جس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔